بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مقصود ساجد۔ ناظرین، مبینہ طور پر پتہ چلا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے عید سے ایک دن پہلے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے خوب دل کی بڑاس نکالی ہے۔ انہوں نے گفتگو میں کہا ہے کہ ہمیں حکومت ملی ہے مگر اختیارات نہیں ملے، اور انہوں نے کہا کہ عید کے بعد میں کھل کر سیاست میں واپس آؤں گا، پارٹی کے انتظامی اور حکومتی معاملات بھی میں خود دیکھوں گا۔ ان صحافیوں کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بار پھر واپسی کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کو پھر ہٹ کرنے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب کی اس گفتگو کے بعد کچھ حلقوں میں کافی ہلچل دیکھنے میں آئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں محسن نقوی کی شہباز شریف صاحب سے 2 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب کی انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ بازار سے عام لباس یعنی جس کی قیمت 500، 600، 700 اور 800 روپے تک ہوتی ہے لے کر پہن لیتی ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے بہت ہی کثر نفسی سے کام لیا ہے۔ ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ ملبوسات کے ریٹس تھوڑے سے بڑھا لیں، کیونکہ اتنے کم ریٹس میں تو لنڈے سے بھی جوڑے نہیں ملتے۔ ایک دانشور نے پنجاب پولیس کے ان جوانوں سے کہا ہے جو نوکری چھوڑ رہے ہیں کہ خدا را پہلے اپنی فیملی اور اپنے حالات دیکھیں، کہیں ملازمت چھوڑ کر بعد میں ان کو پچھتانا نہ پڑ جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، اور جو کام آپ کے ساتھ بھاول نگر کے عملے کے ساتھ ہوا ہے، ایسے کام آپ اکثر عوام کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس دانشور نے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ جیسے سلوک آپ کے ساتھ تھانے میں کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے، تو آپ یہ کام عوام کے ساتھ اکثر کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے حوصلے اور برداشت سے کام لیں۔ دونوں اداروں کے سربراہان نوٹس لے چکے ہیں، امید ہے کہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن آپ کا یہ ملازمت چھوڑنے والا ایڈونچر کہیں زندگی بھر آپ کے لیے پچھتاوا نہ بن جائے۔ ناظرین، دانشور کا ان ملازمین کو جو احتجاجاً ملازمت سے ریزائن کر رہے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں یا سوچ رہے ہیں، ان سے کہا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ بھی تو عوام کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں اس قسم کی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
तो इस पे ज़्यादा सीख पा होने की या मुलाजमत से रिटायर होने की जो है एडवेंचर है, कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि इस दौर में नौकरियों का दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल है। तो पहले ही हालात जो है महंगाई की वजह से बड़े दिगर गू हैं, तो लिहाजा कुछ भी करने से पहले सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको नौकरी से हाथ धोने पड़ जाएं और आपको पछताना पड़ जाए फिर। नाजरीन, कल कराची के एयरपोर्ट पर नहायत दिलसोज वाक़या देखने में आया है कि एक आदमी बाहर किसी मुल्क से मजदूरी करके कराची एयरपोर्ट उतरा, तो जो ही वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहा होता है तो उसकी एक बच्ची अपने बाप को देखकर भागकर उससे लिपटना चाह रही थी, मगर गरीब आदमी के बच्चों की किस्मत में ऐसी खुशियां कहाँ होती हैं। उसे एक सिक्योरिटी एहलकार ने बड़ी बेदर्दी से उसे बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया, जिसे देखकर मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है कि हम इतने बेहिस और ताकत के नशे में बदमस्त हो गए हैं कि हमें गरीब लोगों की छोटी छोटी खुशियां भी बर्दाश्त नहीं होती। नाजरीन, ये अपनी नीयत का एक बहुत ही दिलसोज वाक़या है जिसे देखकर बड़ा दुख होता है। कम से कम मैं तो बच्चों वाला ये बर्दाश्त नहीं कर सका, और मतलब सख्ते में आ गया देख के कि उस बच्ची ने कौन सा इतना जुल्म कर दिया था कि उस सिक्योरिटी वाले मुलाजिम ने उसको पकड़ कर ज़मीन पर ऐसी बेदर्दी से फेंका कि जैसे कोई जानवर का बच्चा भी नहीं फेंका जाता। वो सिर्फ अपने वालिद को देखकर उससे लिपटने चाह रही थी। ना उसके हाथ में कोई असला था, ना उसके हाथ में कोई बम था कि जो उसने चला देना था। तो हकाम बाला को चाहिए कि इस किस्म के मुलाजिमों के वो बगैर ये सिफारशी हैं फ़िरौन भर्ती किए हुए हैं, जब तक ऐसे सिफारशी भर्ती होते रहेंगे तो लाकनूनियत का दौरा रहेगा। इनसे हमें खैर की तो नहीं कर सकते। तो हकाम बाला से मेरी दरख्वास्त है कि इस वाक़े की इंक्वायरी की जाए और कम से कम इस मुलाजिम को सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई दूसरा मुलाजिम ऐसी जुर्त ना कर सके। मुबैना तौर पर इतला है कि पंजाब हुकूमत ने भावनगर वाक़या पर महकमा दाखिला के साथ दीगर सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। मज़ीद पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि मफाद परस्तों को पाकिस्तान की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान मौजूद इत्तेहाद और तावन के जज्बे के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुबैना तौर पर इस वाक़या को लेकर सोशल मीडिया पर अदारों के दरमियान तसादम की कोशिश करवाने और इस वाक़या में सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस सिलसिला में पहले लिस्टें बनाई गईं और फिर गिरफ्तारियों का अमल शुरू किया गया है। सबसे पहले 13 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पंजाब से गिरफ़्तार किए गए हैं, जिनका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से बताया गया है। नाजरीन, एक इत्तला के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान अपने ओहदे से रिटायर हो गए हैं। वो नहायत ईमानदार और इंसाफ पसंद चीफ जस्टिस बताए जा रहे हैं। मुबैना तौर पर इतला है कि आज़ादी के नाम पर लड़ने वाले भत्ताखोर दहशतगर्द तंजीम BLA के दहशतगर्दों ने 8 निहत्ते मुसाफिर मजदूरों को इंतहाई बेदर्दी से शहीद कर दिया है। मुसाफिर मजदूर कोयटा से तफ्तान जा रहे थे और बिल्कुल नहाते थे।
اس سے پہلے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کی پوسٹوں پر ناکام حملے کر چکے ہیں۔ سیکورٹی اداروں کے ہاتھوں مسلسل ناکامیوں کے باعث اب دہشت گرد تنظیموں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ دہشت گرد قومی شاہراہ پر ایک بڑی تخریبی کارروائی کے ارادے پر آئے تھے، تاہم ایف سی اور دیگر اداروں کی بروقت کارروائی سے باقی عام شہری محفوظ رہے۔ وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس واقعے کی پرزور مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ نوشکی واقعہ میں ملوث دہشت گردوں کو سخت سزا دی جائے گی اور جو دہشت گردی کی اس لہر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ایک سینئر تجزیہ نگار نے کہا ہے کہ ایران نے ابھی تک اسرائیل پر وہ حملہ نہیں کیا جس کا انہوں نے 12 دن پہلے اعلان کیا تھا۔ دمشق میں ایک مبینہ اسرائیلی حملے کے بعد مگر 12 دن سے امریکی اور اسرائیلی جنرلوں اور سیاستدانوں کو دوڑا کر تھکا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ایئر ڈیفنس سسٹم بار بار مشقیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم بار بار مشقیں کر رہا ہے اور اسرائیلی روز دھمکی لگا رہے ہیں کہ اگر حملہ ایران کے اندر سے اسرائیل کے اندر ہوا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم بھی ایران کے اندر حملہ کریں۔ یہ واضح نہیں کہ اگر حملہ ایران کے اندر سے نہ ہوا تو پھر اسرائیلی کیا کریں گے۔ دریں اثنا امریکہ اور صدر بائیڈن کی ٹیم نے پوری دنیا میں دہائی دی ہوئی ہے کہ ایران کو روکا جائے۔ چین تک کو کہا گیا ہے کہ ایران کو روکو کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ اصل ماجرا کیا ہے، اسرائیل کیا چاہتا ہے اور امریکہ کو اس کی اتنی فکر کیوں ہے، یہ بات ابھی واضح نہیں ہو رہی۔ سینئر تجزیہ نگار رؤف کلاسرا نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا ہے کہ آج ملتان سے ان کے ایک دوست کی فیملی اور بچے آئے ہوئے تھے ان کے پاس، اور جو کچھ انہوں نے سینٹورس مال اسلام آباد کے اندر نوجوانوں کی حیران کن بدتمیزی اور ہلڑ بازی کے بارے میں باتیں سنائیں تو یقین نہیں آیا کہ یہ واقعہ ہی کسی جدید شہر کی باتیں سنا رہے ہیں۔ کم از کم اسلام آباد تو پہلے ایسا نہ تھا، جہاں نوجوانوں کا بدتمیز ہجوم کا سلوک انہوں نے بتایا۔ یقین نہیں آیا کہ ہماری نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ اسلام آباد کے اس مال جانے سے تو بہتر تھا کہ ہم کسی گاؤں میں چلے جاتے جہاں کچھ احترام بھی موجود ہے۔ مہمان خواتین کہنے لگیں کہ شہروں میں تو لگتا ہے کہ بھیڑیے اور کتے کھلے چھوڑ دیے گئے ہیں، جو بھوکے شکار ڈھونڈ رہے ہیں، جو کسی بھی خاندان کو عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ دیکھتے ہی ان پر پل پڑتے ہیں۔ لگتا ہے پورا ملک بڑی تیزی سے وائلڈ ویسٹ بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بڑے ہی اچنبھے کی، پریشانی کی اور دکھ کی بات ہے۔ اس سے پہلے کل ہی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ چھانگا مانگا میں بھی عید کے دوسرے روز کچھ فیملیاں چھانگا مانگا گھومنے کے لیے اپنے بال بچوں اور خواتین کے ساتھ آئیں، تو وہاں پر بھی 8-10 گنڈوں نے ایک فیملی کی خواتین پر ایسی بدتمیزی اور حملہ شروع کر دیا، تو جہاں ان کے مابین مار کٹائی اور لڑائی ہو گئی، تو بہرحال پولیس نے کارروائی اپنی وہاں کی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ
کہ لوگ اپنی فیملی اور بچے لے کر، خواتین کو لے کر کہاں جائیں؟ ہر جگہ جیسے جیسے ان بیویوں نے، میری بہنوں نے، میری باجیوں نے کہا ہے کہ بھیڑیے اور کتوں کی طرح وہاں نوجوان سینٹورس مال میں گھوم پھر رہی ہے۔ اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ہمارے ادارے اتنے ہی کمزور پڑ گئے ہیں؟ کیا ان کو کسی عام شہریوں کے لوگوں کی عزتوں کا کوئی خیال نہیں ہے؟ کیوں نہیں کنٹرول کرتے ہوئے نوجوانوں کو؟ کیوں نہیں ان کو، عام شہریوں کو پکڑ پکڑ کے گھروں میں حملے کر کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، اور ان کو گرفتار کرتے ہیں؟ تو ان نوجوانوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کو کیوں نہیں جیلوں میں ڈالتے؟ ان کو کیوں نہیں سزائیں ہوتی؟ بس ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں ناظرین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور ہمارے وطن عزیز کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین، آپ میرے چینل پاک نیوز کو سبسکرائب کریں اور لائک کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔